السلام علیکم ناظرین، انفو ود عرفان میں خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک غریب کے گھر میں پیدا ہوا۔ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ ابا جی انتقال کر گئے۔ اب 6-7 بہنوں کا میں اکیلا بھائی تھا، تو ان تمام کی ذمہ داری بھی مجھے اٹھانی تھی۔ میری ماں نے مجھے ایک دھوبی کے پاس بھیجا۔ میں وہاں کام سیکھتا اور مہینے کے بعد 3 درہم اجرت مجھے ملتی تھی، جس سے میرے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ کہتے ہیں راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ تھا۔ میں وہاں سے گزرتا تو بچوں کو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے دیکھتا تو میرے دل میں بھی علم حاصل کرنے کی امنگ پیدا ہوتی تھی، لیکن میری ذمہ داری مجھے تعلیم حاصل کرنے سے روکتی تھیں۔ میں کافی وقت وہاں رک کر سنتا رہتا اور پھر کام پر چلا جاتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ مجھے روزانہ دیکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلا لیا اور مجھ سے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ابو مالک۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ میں نے کہا جی حضور۔ انہوں نے کہا، بیٹا آج سے یہاں پڑھا کر۔ کہتے ہیں میں پڑھتا رہا اور مہینہ گزر گیا۔ اب چونکہ مہینے کا اختتام ہو چکا تھا تو ماں نے پوچھا، بیٹا تنخواہ لائے ہو؟ میں نے بتایا، اماں میں تو مدرسے پڑھنے جاتا ہوں۔ تو ماں نے مجھے پکڑا اور امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آ گئیں۔ پہلے تو ماں نے آتے ہی امام صاحب پر غصہ نکالا۔ امام صاحب سر جھکا کر سنتے رہے۔ جب میری ماں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو امام صاحب نے فرمایا، اماں اگر آپ کا غصہ اتر گیا ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ ماں نے کہا، ہاں بولو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اماں تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تو اسے علم حاصل کرنے دے۔ ماں نے کہا، اگر یہ یہاں پڑھے گا تو ہم کو روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا، اماں تیرا ماہانہ خرچہ کتنا ہے؟ یہاں پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 درہم اور کچھ نے لکھا ہے 40 درہم۔ اور اماں جان نے جان بوجھ کر خرچہ زیادہ بتلایا تھا، حالانکہ وہ قناعت سے خرچہ کرتی تھیں۔ اور اماں نے امام صاحب سے پوچھا، کیا تو دے گا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے، اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا، مقررہ تاریخ سے پہلے ہی تجھے پیسے مل جائیں گے۔ لکھا ہے کہ 20 سال تک امام مالک کے گھر کا خرچہ امام اعظم ابو حنیفہ ادا فرماتے رہے۔ ماں نے پوچھا، تو میرے بیٹے کو پڑھا تو رہا ہے، لیکن بتا یہ کرے گا کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا، اماں فکر نہ کر، یہ بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانے کھائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ انتقال کر گئے۔ پھر وقت آیا کہ ہارون الرشید بادشاہ وقت نے مجھے بلایا اور کہا، میں آپ کو اپنی سلطنت کا قاضی بنانے لگا ہوں۔ ناظرین، اگر میں آج کے دور کی بات کروں تو فرمایا، میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں، جس کو تمام مراعات دی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں میں قاضی بنا اور ماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا، میں ہارون الرشید کے دربار میں قاضی بن گیا ہوں۔ ہارون الرشید کے سامنے کھانا آیا تو ہارون الرشید نے کہا، قاضی صاحب آئیں، آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ جب میں کھانا کھا رہا تھا تو میری ماں آئی اور مجھے تخت پر بادشاہ کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھ کر میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میری ماں نے کہا، سچ کہا تھا تیرے استاد نے۔ ناظرین، آج ہم میں سے بھی بہت سے لوگ شعبہ اساتذہ سے منسلک ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ نہ صحیح لیکن اپنی استطاعت کے مطابق کسی نہ کسی ضرورت مند بچے کو ضرور پڑھائیں۔ کیا پتہ اللہ پاک ہمیں ہماری اس نیکی کے بدلے ہی بخش دیں۔ ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔